جب ایک اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں ایسا کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم کی شان رحیمی و کریمی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ مخصوص تھی، بلکہ آپ کی شان رحمت کی وسعت نے جانوروں کے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کی اور ان کو اپنے رحم و کرم کے سائے سے حصہ وافر عطا کیا۔ جانوروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید، ان کے ساتھ بہترین سلوک کی دعوت کی روشنی میں اپنے جانوروں کے ساتھ برتاؤ کا بھی جائزہ لیں کہ کیا ہمارا جانوروں کے ساتھ وہی برتاؤ ہے جس کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یا ہم جانوروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لے کر عذاب اور وعیدوں کے مستحق بن رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ عز و جل نے چھوٹے سے لے کر بڑے جانور تک کو ہمارے تابع اور زیر دست کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ایک بڑے اونٹ کی مہار تھامے لیے جاتا ہے، یہ بس اللہ عز و جل کی کرم فرمائی اور انسانیت کے ساتھ اس کا فضل ہے کہ ایک بڑے جانور کو ایک چھوٹا بچہ بھی اپنے تابع کیے دیتا ہے، ورنہ یہ ضعیف اور ناتواں انسان کی کیا حیثیت کہ وہ اس قدر بڑے اور قوی ہیکل، تند و مند، اس سے کئی گنا بھاری بھرکم جسم و جسا کے مالک جانوروں کو رام کر سکے۔ جانوروں میں خیر و خوبی، جانوروں کی اہمیت اور ان خوبیوں اور خصوصیات کو بتلانے کے لیے یہ بتا دینا کافی ہے کہ قرآن کریم نے متعدد جانوروں اور حیوانات کا تذکرہ کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کئی ایک صورتیں جانوروں کے نام سے موسوم ہیں، جیسے سورۃ البقرہ یعنی گائے، سورۃ الانعام یعنی چوپائے، النحل یعنی شہد کی مکھی، النمل یعنی چیونٹی، العنکبوت یعنی مکڑی، الفیل یعنی ہاتھی۔ اور ایک جگہ اللہ عز و جل نے جانوروں کے فوائد و خصائص اور ان کے منافع کو یوں بیان کیا، اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بھی بہت سے منافع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھائے جاتے ہیں جہاں تم آدھی جان کیے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جانوروں کے صفات حمیدہ اور ان کے معنوی اور اخلاقی خوبیوں کے حامل ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا حکم کیا ہے۔ گھوڑے کے تعلق سے فرمایا، گھوڑے کے ساتھ روزی قیامت تک خیر وابستہ ہے، اور ایک روایت میں فرمایا، اونٹ اپنے مالک کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے اور بکری میں خیر و برکت ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو گالی نہ دو چونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ احسان و سلوک اجر و ثواب کا باعث۔ آپ نے جانوروں کے ساتھ احسان کا حکم دیا اور اس کو اجر و ثواب کا باعث بتلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکار عورت کی بخشش صرف اس وجہ سے کی گئی کہ ایک مرتبہ اس کا گزر ایک ایسے کنویں پر ہوا جس کے قریب ایک کتا کھڑا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا، اور قریب تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائے۔ کنویں سے پانی نکالنے کو کچھ تھا نہیں۔ اس عورت نے اپنا چرمی موزہ نکال کر اپنی اوڑھنی سے باندھا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اس عورت کا یہ فعل بارگاہ الہی میں مقبول ہوا اور اس کی بخشش کر دی گئی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے حوض میں پانی بھرتا ہوں اپنے اونٹوں کو پلانے کے لیے، کسی دوسرے کا اونٹ آ کر اس میں سے پانی پیتا ہے تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تر جگر رکھنے والے میں اجر و ثواب ہے۔ جانوروں کے ساتھ بدسلوکی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کردہ وعیدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور بدسلوکی کو عذاب و عقاب اور سزا کی وجہ گردانا اور انتہائی درجے کی معصیت اور گناہ قرار دیا، اور انسانی ضمیر جھنجھوڑنے والے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ وہ بلی کو باندھ کر رکھتی تھی، نہ کھلاتی نہ پلاتی اور نہ اس کو چھوڑ دیتی کہ چر چگ کر کھائے۔ جانوروں کو لڑانے چھیڑ خوانی کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ گھریلو جانوروں کے ساتھ بدسلوکی اور بے جا مار پیٹ کی ممانعت کی، بلکہ غیر پالتو جانوروں کو بھی بے جا پریشان کرنے اور ان سے چھیڑ خوانی کو منع فرمایا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے، جب ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا کو دیکھا جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ ہم نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد چڑیا آئی اور اپنے بچوں کے گرفتاری پر احتجاج کرنے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے حمرہ کو اس طرح بے تاب دیکھا تو فرمایا کہ کس نے اس کے بچوں کو پکڑ کر اس کو مضطرب کر رکھا ہے، اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ حضرت سہل ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ بھوک و پیاس کی شدت اور سواری و بار برداری کی زیادتی سے اس کی پیٹھ پیٹ سے لگ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان پر ایسی حالت میں سواری کرو جبکہ وہ قوی اور سواری کے قابل ہوں، اور ان کو اس اچھی حالت میں چھوڑ دو کہ وہ تھکے نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی بیل پر بوجھ ڈالے ہوئے اسے ہانک رہا تھا کہ اس بیل نے اس آدمی کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں، بلکہ مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگوں نے حیرانگی اور گھبراہٹ میں سبحان اللہ کہا اور کہا، کیا بیل بھی بولتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس بات پر یقین کرتا ہوں اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی یقین کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کے بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ ناظرین، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کہ کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلتا رہا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، جب موسم سرما آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے۔ اب جب کہ یہ خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ، جا تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ قلم سے لکھ چکا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔